الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا إلى آخر الآية۔ حمد و صلات کے بعد برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ صحیح سلامت جو بھی ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئیں ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان چیزوں کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ سورہ اعراف کا کچھ حصہ جو کل واقع تھا اور آج اس کو تقریباً مکمل کیا گیا، انشاءاللہ چند باتیں اسی کے تناظر میں، کچھ مخصوص آیتیں آپ کے سامنے جو آپ کے دین، دنیا اور آخرت دونوں تینوں کا جہان کے لیے آپ کے لیے انشاءاللہ کارآمد ہوں گے۔ سورہ اعراف کہتے ہیں ایک دیوار، اعراف ایک دیوار کو کہا جاتا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، برائیاں جنت جانے سے روکیں گی اور نیکیاں جہنم جانے سے روکیں گی، تو بیچ کا جو مرحلہ ہوگا اسی جگہ کو کہا جاتا ہے اعراف۔ چونکہ اس سورہ کے اندر اس قسم کا بھی ایک ذکر آیا ہے، اس کے لیے پوری سورت کا نام ہی سورۃ الاعراف رکھا گیا۔ ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک منہج ذکر کیا، اے نبی علیہ الصلوۃ جو وحی آپ تک آتی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے اور لوگوں سے بھی کہیے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو تم بھی اسی چیز کو فالو کرو، اسی چیز کی اتباع کرو جو چیز تمہاری رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست نہ بناؤ اور اپنے اولیاء کی اتباع اللہ کی نافرمانی میں نہ کرو۔ من دون اولیاء قلیلا ما تشکرون، کم ہی لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں یا کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کی شروعات ہوئی اور اس طرح سے سورہ کا آغاز ہوا۔ ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ آپ اگر ربط دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے الف لام میم صاد، اس کا کیا معنی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اپنے علم سے شروعات کی۔ اس کے بعد وحی کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی آپ کے پاس آئے آپ اس کی اتباع کیجیے۔ اس رہنمائی کے اندر، اس حکم کے اندر کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے کہے گا، اور مثال میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ شروعاتی مرحلے میں مٹی سے، کئی ایک مراحل ہیں، اس کے لیے آپ اعتراض نہیں کریں گے کہ کہیں پر من طین اللازب، کہیں کالفخار، کہیں اور کسی قسم کا ذکر ہے، تو یہ مٹی کے مراحل ہیں، اسٹیپس ہیں۔ المہم ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، جو تراب یا اس قسم کے دوسرے الفاظ آئے ہوئے۔ ان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ چونکہ ابلیس یا شیطان جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس وقت فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، تو جو فرشتوں کا حکم ہوا وہ بھی اس کے حکم کے اندر شامل تھا، لہذا سب کے لیے اللہ کا یہ حکم تھا کہ آپ ان کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے بغیر کسی سوال کے، جو ان کی عادت ہے، بغیر سوال کے سجدہ کیا، لیکن یہی شیطان اور ابلیس جس نے اپنی عقل کو غلط استعمال کیا اور کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی، اللہ سے بحث کرنے والا پہلا شخص ہے یہ، کہا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، وجہ کیا ہے جب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ آدم کی یہ سجدہ کرو تو پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیسے اس کے سامنے جھک جاؤں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ پہلا ہے جس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کا استعمال کیا۔
اللہ کا اگر کہیں حکم آ جائے آپ بغیر کسی چوں چرا کے اس چیز کو تسلیم کر لیں۔ ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے آپ کو اس کے اندر نقصان نظر آئے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کے لیے بہتری۔ کبھی بھی جن لوگوں نے بھی اللہ کے ان آیات، اللہ کے نصوص کے ساتھ اپنی عقل کو دخل دی، وہ راہ راست سے بھٹکے اور آپ کے سامنے ایک لمبی فہرست ہے جو اس منہج سے ہٹنے کی وجہ سے گمراہی کے شکار ہوئے۔ تو اللہ کا جب بھی حکم آئے آپ اس کے اندر چوں چرا نہیں کریں گے۔ اللہ کا جو بھی حکم آئے فوراً اس چیز کو تسلیم کر لیں اور اس کے اندر کبھی تاخیر بھی نہ کریں۔ تاخیر کرنے کی وجہ سے شیطان کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے اور آپ اس عمل کو کرنے سے بھی آپ پیچھے رہ جائیں گے اور سستی کرتے کرتے اس چیز سے آپ بالکل ہی دور ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اللہ کا جو بھی حکم آئے فوراً کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس عمل کو کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اس طرح سے اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا۔ آدم علیہ السلام کا اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے، جنت سے اسے نکالا دیا اور کہا تو آج سے ملعون ہے۔ وہ رجیم ہم بولتے ہیں، اس کے اوپر ایک مار قسم کی ہے، اس کے اوپر ایک ملعونیت ہے اس کے اوپر جب تک وہ رہے گا۔ لیکن جانتے ہیں کچھ اور بھی ہوا تھا اس بیچ میں، آپ ذرا توجہ سے سنیں گے۔ ہوا یوں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا دیا اس نے کہا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت چاہیے۔ کس دن کے لیے؟ قیامت تک کے لیے، 2-4 دن نہیں کہ اس نسل کے لیے میں پیچھے پڑوں گا۔ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے۔ اللہ نے بھی کہا انظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین، دیا جو تم کو چاہیے۔ اس کا وعدہ ہے آپ سے کہ جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکل رہا ہوں، دائیں سے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، چاروں طرف سے آؤں گا اور اس آدم ذات کو، بنی آدم کو میں جہنم داخل کر کے چھوڑوں گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور کس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے اس کو مہلت بھی دی، سارے ہتھ کنڈے اس کو دیے، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے تمہارا بس اس پر نہیں چلے گا، جو مجھے یاد رکھے گا اس پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہ بھولے، اللہ کو ہر لمحہ یاد کرے۔ غلطی کیے فوراً اللہ کے سامنے آئے۔ ایک چیز ہے، نماز میں تھوڑی سی بھول چوک ہو جائے 2 سجدہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اسی بھرپائی کے لیے کہ جس شیطان نے سجدے سے ہمیں روک رہا تھا یا جو ہمیں نماز سے غافل کر رہا تھا، اب تیرے اوپر مار ہے کہ ایکسٹرا سجدہ کریں گے۔ وہ دور بیٹھ کر کے روتا ہے کہ میں نماز سے اس کو بھٹکا رہا تھا اور سجدے پر سجدے کیے جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتلاتی ہیں کہ اس کے ہتھ کنڈے بڑے خطرناک ہیں اور یہ قیامت تک آپ کے پیچھے رہے گا۔ نجات کا راستہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں گے، ہر لمحہ اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت انشاءاللہ العزیز کرے گا۔ 4 آوازیں اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو لگائی اسی سورے کے اندر۔ اسی ایک واقعہ ہوا، ان کے بعد 4 الگ الگ مراحل میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے، یا بنی آدم، پہلی آیت، قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے تمہارے لیے لباس اتارا، یواری سوآتکم، مقصد کیا ہے اس کا؟ وہ تمہارے شرمگاہ کو ڈھانپے گا، چھپائے گا۔ یواری سوآتکم، یہ تمہاری شرمگاہ کو، ان جگہوں کو جنہیں عموماً دکھانا پسند نہیں کرتے ہیں، یہ لباس آپ کے ان چیزوں کو ڈھانپے گا۔ وریشا، اور زینت کی چیز بھی بنے گی، ایک تو ڈھانپنا اور دوسری زینت۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، لیکن یاد رہے جو تقوی کا لباس ہوگا وہ کہیں اس سے بڑھ کر کے۔ ان لباس کے بیچ میں یہ تقوی کہاں سے آ گیا؟ چونکہ یہ لباس بھی اصل آپ کا یہاں سے جڑا ہوا ہے، جیسے آپ یہاں سوچیں گے آپ کا لباس ویسے ہی بنے گا۔ لیکن اللہ نے کہا لباس چھپانے کے لیے ہم نے نازل کیا۔ دوسری آیت بالکل اسی سے متصل، یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان،
یہاں سے دوسرے مرحلے میں پھر سے شیطان کا ذکر کہ اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، اسی طرح جس طرح سے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا تھا، اس طرح سے تمہیں فتنے میں نہ ڈالے۔ ینزع عنہما، اللہ اکبر، ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کا کپڑا چھین رہا تھا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی جو چھپانے کی چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ یہ شیطان ہے، یہ آج بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ کس طریقے سے آدم کی اولاد کو ننگا کیا جائے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے ہی قوم کے، ہماری ہی برادری کے کچھ مسلم بچے اور بچیاں سوشل نیٹ ورک پر اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے نظر آتے اور ناتی ہیں۔ بڑی افسوسناک بات ہے، آپ نے شیطان کو اتنا داخل ہونے کا موقع دے دیا کہ وہ آپ کے دین تک، آپ کے جسم تک آ گیا۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ آپ کی زندگی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ تمہارا کپڑا یہ چھین نہ پائے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کا کپڑا چھینا تھا۔ وارننگ بھی دی تھی اللہ نے کہ اس طرح سے کوئی کام تم نہیں کرنا۔ اس کے باوجود کیسے آپ نے ہمت کی کہ آپ اللہ کے خلاف چیلنج اٹھائیں گے اور شیطان کا ساتھ دیتے ہوئے اس کی دنیا کے اندر چلے جائیں گے؟ نتیجہ کیا ہے؟ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا۔ یہی شیطان ہے جس کے ساتھ آپ چل رہے ہیں قدم سے قدم ملا کر، اور نام دے رہے ہیں اسے ایک فیشن، نیا دور ہے، نئی چیز ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی چیز سے نہیں منع کیا۔ لباس کا ایک مقصد چھپانا اور دوسرا مقصد زینت ہے، زینت سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ اس کی جگہیں متعین کی آپ کے لیے کہ کہاں آپ لباس کو زینت کے طور پر اختیار کریں گے۔ تیسری آواز کے اندر اللہ نے کہا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد، جب نماز پڑھنے جائیں، مسجد جائیں تو اچھا لباس پہن کر کے جائیں، یہ آپ کا ایک مظہر ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے سورہ نور کی وہ آیتیں، کبھی اگر انشاءاللہ وہاں موقع رہا تو تفصیل سے گفتگو کریں گے، جن کے اندر کچھ ایسی جگہیں اللہ تعالیٰ نے دی جہاں وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ بالخصوص اگر کہا جائے تو محرم کے سامنے اور اپنے شوہر کے سامنے وہ اپنی زینت کو دکھا سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی یاد رہے کہ کوئی ایسا حصہ دوسروں کے سامنے نہ آئے جو عمومی طور پر نہیں دکھایا جاتا۔ یہ تیسری آواز تھی کہ مسجد آتے ہوئے جب ایک انسان نماز کو آئے تو اچھا لباس پہن کر کے آئے۔ چوتھی آواز حکم کے تعلق سے، اما یاتینکم رسل منکم، کہ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس ہمارے طرف سے رسول آئیں، پیغام لے کر کے آئیں ہمارا، یقصون علیکم آیاتی، تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور اس دن ملاقات یعنی محشر کا دن، محشر کے دن سے، آخرت کے دن سے تمہیں ڈرائیں، تو تم یاد رکھنا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ جو انسان اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ کبھی وہ بدبخت بن سکتا ہے۔ شاید کچھ غلط ہو گیا کیا؟ معذرت۔ چوتھی آواز تھی یہ احکام ہی کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا رسول تمہارے پاس آئیں گے، اور اس درمیان جو رسولوں کی بات مانیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کی فکر ہوگی۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، یہاں تک آیا تھا فمن اتقی، جو انسان تقوی اختیار کرے، وہ اصلح، اور اپنی نیکی اپنے اعمال کے اندر اصلاح کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے اوپر نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگی، اور نہ آخرت کے اندر کوئی پریشانی کی چیز ہوگی۔ یہ چار آوازیں اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ اس کے بعد کچھ ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، جن لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، فرمایا کہ وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ دنیا میں وہ کافر تھے، وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، اور جن کی وہ پیروی کر رہے تھے، آج کے زمانے میں بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جن کو اپنا بڑا مان کر کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، جب دونوں جہنم میں ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے،
قالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل. پہلے دوسرے سے کہیں گے، ایک گروپ دوسرے گروپ سے کہیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی لین دین نہیں ہے، نہ تم کو یہاں آج کوئی بڑھوتری ہے، دنیا میں سردار تھے لیکن یہاں تم ہمارے ساتھ برابر برابر ہو. ایک دوسرے کے اوپر اللہ سے کہیں گے اللہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ڈبل عذاب ان کو دے. اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو کیا، تم کو بھی ڈبل عذاب ملے گا. صرف ان کو کیوں؟ کیونکہ دونوں جرم کے اندر برابر شریک تھے. تو یہ ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی. فوراً بعد اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں نے اللہ کی بات مانی، جنہیں جنت کی بشارت سنائی گئی کہ جنت ان کو ملے گی. جنت، جہنم اور بیچ کے اندر یہ تین طبقے. ایک جنتی اللہ تعالیٰ کا وہ انعام پائیں گے، ایک جہنمی جو اللہ کا عذاب پائیں گے. بیچ میں شروع میں ہم نے کہا سورہ اعراف، بیچ کے جو لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو بیچ میں روک کر کے رکھا جائے گا، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا. کیونکہ آخرت میں بس دو ہی منزل ہے، یا تو جنت یا جہنم. اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا. جو جتنا مستحق ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دے گا. لیکن فضل میں، انعام میں اللہ تعالیٰ بے حساب ہے. فضل میں اللہ تعالیٰ بے حساب ہے. تو یہ اس طرح سے کچھ لوگوں کا ذکر ہوا. پھر کچھ لوگوں کا، کچھ اقوام کا ذکر ہوا. قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم موسیٰ. قوم شعیب اور موسیٰ کے بیچ میں اس امت کا تھوڑا سا ذکر ہوا. کیوں؟ چونکہ یہ قومیں تھیں جنہیں اہل عرب جانتے تھے، جن کے ابھی آس پاس میں ذکر ہوا، اہل عرب ان کو جانتے تھے. اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لیکن چونکہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو رب نہیں تسلیم کیا، اس کی وجہ سے دروازے بند رہے. آج بھی یہ دروازے کھل سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ایک انسان اللہ پر صحیح معنوں پہ یقین رکھے اور اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق زندگی گزارے. قوم موسیٰ کا ذکر ہوا، تقریباً اخیر تک یہ چلتا رہا. اور کچھ اخیر سے پہلے ایک وعدے کا اللہ نے ذکر کیا، بس یہ آخری چیز ہوگی. ایک وعدے کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے. وہ وعدہ کیا تھا؟ 5 قسم کی زندگیاں ہیں، 5 قسم کے عالم ہیں. ایک کہتے ہیں عالم ارواح، جس میں تمام انسان روح کی شکل میں تھے، اسی کو عالم بالا کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر اللہ نے ہاتھ پھیرا اور اس وقت سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک جتنے انسان ہو سکتے تھے سب کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا تھا؟ ہم سب نے اس کا اقرار کیا، الست بربکم. وعدہ یہی تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ چونکہ ابھی وہ لوگ پیدا ہو رہے تھے. کہا قالوا بلا، کہ اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. شہیدنا علی انفسنا، ہم اپنے آپ میں گواہی دیتے ہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم بھی گواہ رہو، کیونکہ اب اس کا ٹیسٹ بعد میں ہوگا. جب عالم وجود ہوا، عالم وجود 9 مہینہ ماں کی پیٹ میں ایک انسان رہتا ہے، یہ عالم وجود ہے دوسری دنیا. تیسری دنیا ہوتی ہے عالم دنیا. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یہاں ہے اصل ایک انسان کا امتحان. یہاں اسی وجہ سے دیکھیں گے جو انسان اللہ کا حکم، جیسے ایک انسان بالغ ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. مکلف ہونے کے بعد آپ کی زندگی اصل شروع ہوتی ہے. اس کے لیے اس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک دنیا تھی، تیسری دنیا، اور اصل یہی ٹیسٹ والی دنیا ہے. اسی میں جو انسان اللہ کے مطابق چلے گا کامیاب ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا. بس چوتھی دنیا تھی عالم برزخ. میت ہو گئی ایک انسان کی، دفنا دیے گئے، قبر کے بعد قیامت تک کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ بیچ کی دنیا ہے عالم برزخ. قیامت میں جب دوبارہ ایک انسان کو اٹھایا جائے گا، وہ ہوگی عالم حشر یا عالم بعث، جب ایک انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنے اعمال کا حساب دے گا.
یہ 5 دنیایں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کا ذکر کیا اور کہا کہ آج میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں، لیکن اس چیز کو دنیا میں جا کر کے تمہیں پروف کرنا ہوگا. جو انسان اس پر قائم رہے وہ آج بھی توحید پرست کہا جاتا ہے، وہ اسی وعدے کے اوپر قائم رہتا ہے. اور جو بھٹک گیا، راستہ بھول گیا، تب اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا کہ میں نے تم سے وہاں وعدہ لیا تھا، یہاں کیسے بھول گئے. اسی چیز کا اصل وہاں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم سمجھنے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہماری عبادتیں قبول فرمائے، جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے حسنات کو قبول فرمائے. ہمارے جتنے بھی بیمار افراد ہیں بھائی اور بہنوں میں سے اللہ تعالیٰ سبھی کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال روزی مہیا فرمائے. جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں حلال روزی میں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار کے اندر برکت عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. جو کسی بھی اعتبار سے دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ دین سے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک حیات دے ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.